کہتے ہیں جی ہمارے ہاں مدرسوں میں جو تعلیم کا نظام ہے، استاد طلباء کو بڑی سختی سے مارتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ حقیقتاً ظلم ہے کہ بچے کو مار کے پڑھایا جائے۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا خود حکم ہے کہ تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ جب خود خدا کہہ رہا ہے تو اور مولویوں کے وظیفے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بیوی ہے وہ آخرت میں بھی ملے گی۔ ہاں جی ملے گی، فکر نہ کرو۔ میرے والدین، میرا بیٹا فوت ہو گئے، ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا کروں؟ ہم بالکل کریں، طواف کریں، عمرہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میری ایک بیٹی ہے، بچے کا ارادہ ہے، اللہ بیٹا عطا، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، باقی یہ فیصلے اس وقت ہو گئے تھے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، باقی مانگنے کا ہمیں حکم ہے کہ مانگتے ہیں۔ وہ ایک پیر تھا نا مداری قسم کا، اس کے پاس لوگ جاتے جی تویز لکھ دیں کہ لڑکا ہو، لڑکی نہ ہو، تو وہ تویز لکھ کے ان کو دے دیتا اور لپیٹ کے محفوظ کر کے اپنی نظر نیاز دے دیتا کہ لے جاؤ اور ابھی نہیں کھولنا، جب بچہ پیدا ہو جائے بعد میں کھولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ان نے تو کہا تھا لڑکا ہو، پیدا ہوئی لڑکی، تو تویز کھولا دیکھا لڑکا نہ لڑکی، یعنی لڑکا نہ ہو لڑکی، تو انہوں نے کہا میں نے یہی لکھا تھا، لڑکی ہو گئی۔ اگر کچھ نہ ہوا نے کہا میں تو لکھا تھا نہ لڑکا نہ لڑکی، میرا تویز تو ٹھیک ہے۔ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ میرا بھائی، اگر آپ اپنی اولاد کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کے لڑکے ہیں تو وہاں مدرسۃ البنات ہیں لڑکیوں کی، ان کے محتمم سے جا کے بات کریں اور عالمہ فاضلہ لڑکیاں مل جائیں گی۔ اور اگر لڑکیاں ہیں تو بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان سے جا کے کہیں مولانا حضرت کوئی اچھا لڑکا ہو گیا شادی کرا دیں، میرے بچیاں ہیں۔ اگر ہم عمرہ کرنے سے پہلے ہوٹل پہنچ کے غسل کے لیے احرام کھول دیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن غسل کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ کون سا تم 2 مہینے احرام باندھ کے گزار کے آئے ہو، اب تمہیں گرمی کھا رہی ہے؟ کچھ مشقت برداشت کرو، عمرہ کرنے کے بعد کر لینا غسل، ویسے جائز ہے۔ بھائی روغن بلسان کا میں نے بتایا تھا، مجھے کیا پتا کہاں ملتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اصلی کہاں ملتا ہے۔ کہتے ہیں بدر میں مل جاتا ہے، اللہ عالم۔ ساس بہو کے جھگڑے میں والدین سے ناراضگی چل رہی ہے، آپ والدین کی اطاعت کریں، ساس بہو کو لڑنے دیں، ایک دن وہ لڑ کے خود ٹھیک ہو جائے۔ آخر ہر آدمی تھک جاتا ہے، لڑائی سے بھی تھک جائیں گے، یا ساس تھک جائے گی یا بہو تھک۔ تم کہو جی لڑتے رہو، میں جا رہا ہوں والدین کے پاس، اور نہ جائیں، دیکھیں بھی نہ ان کی طرف، انشاءاللہ ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی زمزم میں دھو کے لوگ لے جاتے ہیں مردوں کے، حکم کوئی نہیں ہے، ویسے زمزم کا پانی بڑی برکت والا ہے۔ ہم عمرے پہ آئے، حجر اسود چومنے کا موقع نہیں ملا، آپ کو چومنے کی اصل میں عادت پڑ گئی ہے نا، قبروں پہ بھی چومتے ہو، اب کعبے میں چومنے کا موقع نہ ملا تو عمرہ کیا ہوا؟ جب حضور نے فرما دیا کہ چومنا اور اشارہ برابر ہے تو پھر حسرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد شکیل صاحب سلام علیہ السلام، میں مدرسہ فریدیہ اسلام آباد میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرا بھائی جنوبی کوریا میں تبلیغی خدمت، اللہ دونوں کو، آپ کو بھی آپ کے بھائی کو بھی کامیاب کرے۔ میں مدینہ پاک سے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی، یہاں پہنچ کر
ربڑ والا بوٹ جو پاک ہے وہ پہن کے طواف کیا، بہرحال ہو گیا، لیکن اگر بند تھا تو وہ صدقہ کر دیں۔ اگر بوٹ کھلا تھا کہ اوپر کا حصہ ٹخنے ظاہر تھے تو کوئی بات نہیں۔ ایک عورت عمرے پہ آتے ہوئے مکہ میں ماہواری آ گئی، اب وہ مسجد میں آ سکتی ہے، بالکل داخل ہی نہیں ہو سکتی، تو طواف کیسے کرے گی؟ عجیب بات، تمہارے ملک میں عورتیں جاتی ہیں حیض میں مسجد میں، تو اللہ کے گھر کی مسجد ان سے بھی کم شان والی ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے پوچھنے والا، بھئی حیض میں بیٹھی رہے، جب پاک ہوگی تو غسل کر کے عمرہ کرے گی۔ حضرت علی کہاں دفن ہے؟ کہتے یہی ہیں کہ نجف اشرف میں ہیں، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ دم کس طرح دیں؟ یہ سامنے مدرسوں میں دے دیں، یا یہ سامنے جمعیت کے دفتر بنے ہوئے ہیں تو ان کو جا کے دے دیں اور بتا دیں کہ دم ہے، وہ کر دیتے ہیں۔ حضور نے شام اور یمن کے لیے دعا کی ہے، عراق کے لیے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہاں فتنوں پیدا ہونے تھے، فتنے پیدا نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے فرما دیا کہ ہونا کا زلازل والفتن، کہ وہاں زلازل اور فتنے پیدا ہوں گے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہے حضرت علی اور معاویہ کی جنگ کرا دی گئی؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ خوارج پیدا ہوئے؟ فقہ کیا؟ فقہ ہوتی ہے دین کی سمجھ۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، چونکہ حدیث میں منع ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کو نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نہ پڑھو جب ڈوب جائے۔ مزارات پہ جا کے کیا عمل کریں؟ ان کے لیے دعا کریں جو وہاں دفن ہیں کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے مراتب کو بلندی سے عطا، ان کے لیے، نہ کہ ان سے دعا کریں گے جی میری مدد کرو۔ بس میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں نماز ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رخ قبلے کی طرف، اگر نہ ہو تو انتظار کریں، بعد میں قضا پڑھیں۔ مدینے سے واپس آئے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عمرے کی نیت نہیں کی، بقیہ احرام کے، اس لیے کہ ہمارے اوپر دم ہے۔ ہم بہرحال یہ ہے کہ اگر واقعی آپ بیمار تھے اور عمرہ نہیں کیا تو کوئی دم نہیں۔ میرے بہن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ہمارے ساتھ بریلوی حضرات آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں رہ کر بھی بدعات کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ مدینہ منورہ سے ایک شخص عمرے کے لیے آیا، احرام باندھنے کے بعد اسے پتہ نہیں کیا کیا، جس سے غسل فرض ہو گیا تو غسل کر لے، بس کوئی دم نہیں، غسل کرے عمرہ کرے۔ ایک عمرہ کیا طائف سے مدینہ منورہ کی گاڑی نہیں تھی، اس لیے مدینہ منورہ کے جانے کے بجائے وہ اس پہ دم نہیں ہے۔ میں نادرہ پتہ نہیں کیا نوکری کرتا ہوں، کافی دنوں سے دفتر جا کر دل پریشان ہو جاتا ہے، نوکری کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ سے دعا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کے جو بہتری ہو تمہارے لیے۔ اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں، اور بہن کو اللہ صحیح سے اچھا رشتہ نصیب کرے۔ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ دوران طواف نماز کے آگے گزرنے اور طواف والوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال روزگار بھی مکے میں آ کر سکتے ہیں۔ ماہواری کے دنوں میں عورت غار ثور یا دوسری زیارتوں پہ جا سکتی ہیں، ہاں جا سکتی ہیں، وہ کوئی مسجد تو نہیں ہے نا۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کیسے آدمی ہیں، ہم کو جا کے مل جائیں، پتہ لگ جائے گا آپ کو کیسے آدمی ہیں۔ عالم آدمی ہیں، باقی کیا بات ہے۔ ایک آدمی کے کندھوں میں درد ہے، زمزم سے بڑا علاج کوئی نہیں ہے۔ ایک عمرہ میقات سے کیا، دوسرا عمرہ اپنی رہائش گاہ سے کر، رہائش گاہ سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا، یا مسجد عائشہ جائے یا مسجد جیرانہ جائے۔ پرسوں ہم ایک عمرہ کر چکے ہیں، ایک اور کرنا چاہتے ہیں، بہرحال مسجد عائشہ جائیں، مسجد جیرانہ جائیں، لیکن یہ شرط ہے کہ بالوں پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔
کہتے جی میرے چاچے کی ایک ہی بیٹی تھی، چاچا فوت ہو گئے، چاچی نے دوسری جگہ شادی کر لی، بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی، اس بیٹی کی شادی میں نے کرا دی تو بالکل باپ کے حصے سے اس کی جائیداد ملے گی اس کو۔ میرے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اگر زندگی میں دینا چاہتے تب بھی شریعت کے مطابق دینا ہوگا کہ لڑکوں کا حصہ ڈبل اور لڑکی کا آدھا۔ نماز جنازہ میں 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 بھی جائز ہیں۔ کہتے ہیں جب ایک آدمی عمرے پہ آ رہا ہے، عمر 75 سال ہے، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں سیکھی، تو سکھاؤ نا اس کو، اللہ نے سبب بنایا ہے آنے کا، تو جو اس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، سکھائے۔ آدمی دم آدھا کرتا ہے، آدھا دم نہیں ہوتا۔ ہم جبل عمرہ پہ ٹھیکے داری کرتے ہیں، شرکے والے سامان دیتے ہیں، لیکن چائے پتہ نہیں کیا ہے کے لیے ریال مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ٹھیکے داری ہے اور کیا چکر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوتے، پہلے خود دعا مانگنے والے ٹھیک ہوں تو دعا حالات ٹھیک ہوں۔ جب ہمارے اندر رزق حلال ہوگا، صدق مقال ہوگا، پھر دعائیں منظور ہوں گی۔ مسح جو خفین یعنی موزے پہ جائز ہے، جراب پہ نہیں۔ داڑھی جو ہے وہ واجب ہے اور اس کا متفق ائمہ اربعہ کا 1 مشت کے بارے میں فیصلہ ہے۔ جنازہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، وہ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ ماں سے اگر بچہ قتل ہو جائے اس پہ حد نہیں ہوگی۔ ہم ہندوستان سے آئے، جدہ اترے، پھر مدینہ منورہ چلے گئے، کوئی دم نہیں، پھر مدینے سے عمرہ کرنے کے احرام باندھ کے آ جاؤ۔ عام طواف ہو یا کوئی طواف ہو، نظر نیچے رکھیں، کعبے کو نہ دیکھیں۔ ہر مسلک میں عورت کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن جو چند دن کے لیے آئے اس کو منع بھی نہ کریں۔ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع نہ کیا کرو۔ زمزم کو بیٹھ کے بھی افضل ہے، کھڑے ہو کے بھی جائز ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی اس کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ سارا زندگی جو دیکھتی رہی ہے، اب مرنے کے بعد دیکھ کے کیا کر لے گی؟ اسی طرح بیوی کا انتقال ہو جائے، احرام کی حالت میں عمرہ 1 سے 2 دفعہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں پہلے 1 ختم کریں پھر جا کے دوبارہ نیت کریں۔ صفا مروہ کا طواف کرنے کے بعد صفا حلق کرنے سے پہلے احرام کھولا، سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے کئی 4 گھنٹے کے لیے دم پڑ گئے، اگر تھوڑی دیر کے پھر سر منڈا لیا تو کوئی دم نہیں ہے۔ میرا بھانجا کسی کی لڑکی کو لے کے غائب ہو گیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ سے دعا کرے۔ یہی نتیجے ہوتے ہیں جب آدمی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے تو انجام پھر یہی ہوتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی بغاوت کی، اور آج کل جو گھر میں آپ نے استاد بٹھایا ہوا ہے نا ٹیلی ویژن، اس نے سب کو سکھا دیا ہے، ہر فلم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور اغوا کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ میں نے 18 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ آپ کا بیان سنا تھا، آپ سے وہ محبت کرتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عالم برزخ جو ہے وہ بھی ایک عالم ہے، جیسے یہ دنیا ہے، بعد میں برزخ ہے، اس کے بعد آخرت ہے۔ عالم برزخ جو ہے ہماری موت کے بعد پھر عالم برزخ شروع ہو جائے گا، اٹھنے کے بعد پھر عالم آخرت شروع ہو۔ برزخ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ 2 کے درمیان، جیسے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ میری تعلیم فلسفے میں غامدی صاحب کے کچھ لیکچر سنے ہیں، اچھے لگے، ٹھیک ہے سنتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ غامدی صاحب کے لیکچر کیسے ہوتے ہیں، سنا یہی ہے کہ وہ نئی نئی باتیں خود اپنے اجتہاد سے کرتے ہیں، اللہ اعلم۔
سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، موقع دینے کا کیا مطلب؟ دوران نماز اور طواف نظر نیچے رکھیں، نظر بند یا بیماری کے لیے تعویذات گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، پڑھ کے دم کریں۔ ہونٹوں میں گوشت جو ہے اللہ عالم، باہر کا ہے تو نہ کھائیں، اگر اس ملک کا ہے تو کھا لیں۔ اگر شوہر تھک گیا ہے عورت اکیلے طواف صفا کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ مقام ابوا جو ہے وہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں ہے۔ حرم سے چپل اگر گم ہو جائے کسی دوسرے کی نہ پہنے۔ طواف کے 2 رکعت واجب جو ہیں مغرب کی اذان کے بعد فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ حجر اسود و ملتزم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے دیں اور وہ ہیڈ فون کانوں سے لگا کے سنتی رہے تو انشاءاللہ سب جن شن بھاگ جائیں گے۔ بھائی کسی نے عمرے میں سر نہیں مڑایا آپ کے وزیر نے، تو میں کیا کروں انہیں؟ جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں پتہ نہیں کیا ہے لکھا ہے اللہ، بالکل سب کچھ اللہ دیتا ہے، ہمارا یہی ایمان ہے، لیکن اسباب کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انڈیا سے آیا ہوں، آپ میرے بچوں کے لیے دعا، اللہ سب کو اچھا بنائے، اللہ سب کے بچوں کو عالم بنائے، سب کو صالح بنائے۔ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں مسجد عائشہ سے کریں۔ میرے والد فارغ سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو غلط راستہ استعمال کرنا چاہے تو اللہ کی لعنت، من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کو الٹے راستے کو استعمال کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو راستہ میں نے تمہارے لیے بنایا اس کو استعمال کرو۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے۔ حل کرنے سے پہلے سر میں نہانے والا صابن لگا دیا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ بیت اللہ کو چھوا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ موٹر سائیکل قسط میں 80,000 نقد میں پچے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ بکرا یا بکری ذبح کرتے وقت کون کون سے رگ، یہ جو 4 رگیں ہیں ان کا کاٹنا ضروری ہے۔ کبوتر چوک پر مصطفیٰ کے نماز پڑھ، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، نہیں آ رہی تو نہیں ہوگی۔ طائف جا رہے ہیں، واپسی پہ احرام ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ میں مدینے سے احرام باندھ کے آئی، امید تھی کہ پاکی آ جائے گی، مگر پاکستان روانگی تک پاکی نہ آئے تو کیا کروں؟ 100 ریال خرچ کر کے سیٹ آگے کرا دیں، پاک ہو کے عمرہ کر کے پھر جائیں۔ خواتین کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن اگر حرم میں آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں۔ اگر عورت کو لیکوریا کی تکلیف ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ اللہ تمام علماء کی حفاظت کرے، حرم میں نمازی کے آگے نہ گزرا کریں۔ کہتے جی حرم والے جو ہیں چھوٹے بچوں کا بندوبست کریں، ماں باپ کریں، حرم والے کیوں کریں؟ باقی ہر کام ماں باپ کرتے ہیں، فلمیں تم دکھاتے ہو، موبائل خرید کر کے تم دیتے ہو، تو باقی ان کی حفاظت حرم والے کریں، خود کرو، تمہاری اولادیں پکڑ کے رکھو۔ مکہ اور مدینہ پورا سب زیارت ہی زیارت ہے، جہاں جاؤ وہاں زیارت ہے۔ کون سی جگہ جہاں حضور نہیں گئے ہوں گے؟ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، اسے خاوند کو وصیت کی تھی کہ میرا غسل بھی دینا اور جنازہ بھی۔ بہرحال اگر کوئی عورت نہ ہو تو غسل دے سکتا ہے، لیکن عورتیں موجود ہوں تو خلاف شریعت وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مجھے وضو اور نماز میں وہم ہو جاتا ہے، وہم کا علاج تو حضرت لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية یا اللہ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو صحیح رشتہ نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں شام میں ہیں حلب میں ہیں کشمیر میں ہیں روہنگیا میں ہیں جس ملک میں ہیں عرب عجم افغان میں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم